وخاتم النبيين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد ثم الصلاة والسلام على یاسوب الدین والایمان باب الامن والامان کلمۃ الرحمن الامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر وشبر وحامل باب خیبر وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَيَامِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَمُنكَرِ وِلَایَتِهِمْ وَمُنكَرِ شجاعتِهِمْ وَمُنكَرِ إِمَامَتِهِمْ وَجَفَاتِهِمْ أَجْمَعِينَ صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ آپ سب سامعین کا شکر گزار ہوں کہ آج کی اس بنور و مقدس رات میں جہاں پہ ہم جناب فاطمۃ الزہرا بنت رسول خدا اللهم صل على محمد وعلى محمد کی شہادت کے سلسلے کے پرسے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور آپ کے ساتھ مجھے بھی شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ یہ اس فاطمہ کا ذکر ہے کہ جس کا ذکر چھپانے کے لیے آج کئی مولوی ایسے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں کہ اس کے مقابلے میں چاہے روایات سے ہوں، چاہے فتووں سے ہوں، چاہے کتابوں سے ہوں، کوئی نہ کوئی ایسے سوالات اٹھاتے ہیں کہ جس سے آج کے جوانوں کے ذہن میں کچھ ایسے سوال پیدا ہوں کہ وہ کسی شک کی منزل پہ پہنچ جائیں۔ لیکن چونکہ آئمہ اطہار اور ان کی جدہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اللهم صل على محمد وعلى محمد، ان کا رتبہ، ان کی فضیلت اور ان کی خصوصیات جو ہیں وہ مولوی سے زیادہ ہمیشہ قرآن نے اور خدا نے بتائی ہیں۔ تو جب بھی کوئی ذہن الجھتا ہے تو وہ پہنچتا ہے قرآن پر، اور قرآن میں کسی ایسی چیز کا ذکر نہیں ہے جو اللہ نے خلق نہ کی ہو، جو اللہ نے نعمتوں کی صورت میں ہمارے سامنے پیش نہ کی۔ بس اسی بات کو بڑھاتے ہوئے کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کی ذات کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے مقام رسالت کو جاننا پڑتا ہے، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کی رسالت کے مقام کو جاننے کے لیے ہمیں جناب حضرت ابراہیم کی اس دعا تک پہنچنا پڑتا ہے کہ جو سورہ بقرہ میں وہ کرتے ہیں کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، کہ اے اللہ جیسے تم نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ومن ذریتنا، اور ویسے ہی ہماری آل میں ایک امت مسلمہ کو قرار دے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اس ہی آل میں اپنی آل کی بات کر رہے ہیں، اسی آل میں ایک رسول بھیج جو آیتوں کو پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنائے، یتلو علیہم آیاتک، تیری آیتوں کو پڑھ پڑھ کے ان لوگوں کو سنائے اور ان کے دلوں کو پاک کرے
بس اللہ نے جب حضرت ابراہیم کی یہ دعا سنی تو اس کے بعد جناب اسماعیل کو بھیجا. جناب اسماعیل اور جناب اسحاق یہ حضرت ابراہیم کے 2 فرزند ہیں اور ان دونوں سے ایک شجرہ چلتا ہے. جناب اسحاق سے یکے بعد دیگرے کئی انبیاء آتے ہیں، لیکن جناب اسماعیل کا شجرہ کئی عرصے تک خاموش رہتا ہے، کیونکہ رب کریم کو جناب اسحاق کے سلسلے سے کچھ علامتیں ایسی چاہیے تھی کہ جنہوں نے آ کے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی خاصیت پیش کرنی تھی ہمارے آگے. وہ کیسے کہ جب نسل در نسل یہ شجرہ چلتا ہے تو ایک عمران آتا ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں آل عمران سے ہوتا ہے، اور ہر مولوی ہر مفتی کہتا ہے کہ یہ آل عمران جو ہے یہ حضرت عمران سے منتقل، یہ بی بی مریم کے والد ہیں، جبکہ قرآن میں 3 عمران ہیں. ایک عمران بی بی مریم کے والد ہیں، ایک عمران حضرت موسیٰ کے والد ہیں، اور ایک عمران علی ابن ابی طالب کے والد ہیں. اب ہم نے پہنچنا ہے اس مقام پہ کہ شجرہ حضرت ابراہیم کا مختلف قوموں پہ طغیانی عذاب آیا ہے، بہت سے لوگ اٹھا لیے گئے ہیں. اب حضرت ابراہیم ہے، ابو الانبیاء کہا جاتا ہے کہ تمام انبیاء کے والد کا درجہ رکھتے ہیں. حضرت اسحاق کے سلسلے سے، ابراہیم کی اولاد سے حضرت عمران آتے ہیں، ان کو اللہ بشارت کرتا ہے کہ میں آپ کو ایک بیٹا عطا کروں. آتے ہیں اپنی زوجہ کے پاس، جناب حنا کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے کہا ہے کہ میں آپ کو ایک بیٹا عطا کروں گا. بی بی حنا جو ہے وہ اس ہی وقت ایک منت مانتی ہے کہ اگر اللہ نے میرے بدن سے ایک بیٹا پیدا کیا تو بیت المقدس کی نظر کر دوں گی. وہ وقت آتا ہے کہ جناب حنا کے ہاں بیٹا نہیں جناب مریم پیدا ہوتی ہے. ابھی میرے بھائی نے بطول عذرا کا ذکر کیا تھا. جناب مریم پیدا ہوتی ہے، بس تمام لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ چونکہ ایک منت مانی گئی تھی تو جناب مریم کو اللہ کے گھر میں بیت المقدس میں ایک کمرہ ایسا بنایا جاتا ہے اور ان کی اس نظر کو وہاں پیش کرنے کے لیے 7 ایسے افراد کو اکٹھا کیا جاتا ہے کہ جو تورات کے لکھنے والے ہوتے ہیں. بس ان کا امتحان لیا جاتا ہے کہ جناب مریم کی کفالت اس کے حوالے کی جائے گی کہ جو تمام لوگ جب اپنے قلم پانی کی بہاؤ کے مخالف سمت رکھیں گے، جس کا قلم مخالف سمت میں بہے گا اس کو جناب مریم کی کفالت دی جائے گی. تو یہ کفالت آتی ہے حضرت زکریا کی قسمت میں. بسم اللہ. جناب حضرت زکریا اس کمرے میں آتے ہیں، قرآن میں اس کا ذکر ہے. جب بھی آتے ہیں کہتے ہیں کہ اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو جناب مریم کہتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے. بسم اللہ بسم اللہ. جناب حضرت ابراہیم کی دعا نے کہاں پر لانا ہے، کہاں اس کی امید ہے، کہاں اس میں ہمارے لیے اسباق ہے، اور کہاں یہاں پہ معصوم کا ذکر ہے. اسی اولاد میں آیت اللہ نے آنا ہے، اسی اولاد میں روح اللہ نے آنا ہے، اسی اولاد میں ایک ایسے نبی نے آنا ہے کہ جو افضل الانبیاء ہوگا اور خاتم النبیین ہوگا. بسم اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ. حضرت عمران کی یہ بیٹی جناب مریم، ان کے پاس اللہ اپنا ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ میں آپ کو ایک بیٹا عطا کروں. جناب مریم کہتی ہے کہ مجھے آج تک کسی نے چھوا تک نہیں ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ میرا بیٹا پیدا ہو؟ تو یہ فرشتہ انہیں کہتا ہے کہ یہ وہ رب ہے کہ جو آدم کو
बगैर बाप के पैदा कर सकता है, तो उसके लिए कोई अजब नहीं है कि आपको भी एक ऐसा बेटा अता करे कि जिसका बाप ना हो। वो वक्त आता है कि जब जनाबे ईसा का ज़हूर होता है। तारीख कहती है कि जब जनाबे ईसा का ज़हूर होता है, ये एक कमरे में बंद है, लेकिन अब से पहले जनाबे मरियम बाहर नहीं आ सकती थी, लेकिन जब जनाबे ईसा मासूम बन के आता है और हमारे लिए कुरान की एक आयत आती है कि वजअलना इब्ने मरियमा और उम्मुहु आयतुन, कि मैंने जनाबे ईसा को और उसकी माँ को आयतुल्लाह बनाकर भेजा। तो इसका इतना असर होता है कि जनाबे मरियम जब उस कमरे से बाहर आती है, दीवार शक होती है, दीवार में एक मकाम बनता है। जनाबे मरियम हजरत ईसा को अपने हाथों में उठा के लाती है। ये ईसा है, ये अल्लाह का नबी है जो कहता है कि ऐ लोगों मेरी सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे अल्लाह ने भेजा है, मेरा नाम अल्लाह ने रखा है, मुझे मसीह का दर्जा दिया है, मैं वो हूँ कि तुम्हें हिदायत दूंगा, मैं मासूम हूँ, मैं रूहुल्लाह हूँ, मैं आयतुल्लाह हूँ। तो पता चला कि कायनात में अगर आयतुल्लाह भी बना है तो अल्लाह की मर्जी से बना है। देखिए पहले, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कुरान है। वजअलना इब्ने मरियम व उम्मुहु, अल्लाह कह रहा है, ये किसी मौलवी की बात नहीं है। अल्लाह कहता है मैंने मरियम को और उसकी माँ को आयतुल्लाह बनाया है, अल्लाह की निशानी बनाया है। कुरान में 382 मकाम पर आयतुल्लाह का जिक्र है। अल्लाह ने कभी नूह की कश्ती को अपनी आयत बनाया है, अपनी निशानी बनाई है, लेकिन हजरत नूह को यह दर्जा नहीं दिया। अल्लाह ने दिन और रात को अपनी निशानी बनाया, कहा कि दिन और रात ये मेरी निशानियां हैं, ये आयतुल्लाह है। और जब मासूम आया तो आयतुल्लाह के बाद उसको रूहुल्लाह भी कहा। बस यही वो वजह है कि अगर किसी दुनियावी आयतुल्लाह के सामने, किसी दुनियावी रूहुल्लाह के सामने हजरत ईसा का गुजर हो जाए, एक तसव्वुर की बात है, अपनी पहचान कराएंगे, जी मैं आयतुल्लाह हूं, वो कहेंगे मैं भी आयतुल्लाह। अब फर्क क्या है? आप मुर्दे जलाते हैं, आप मसीह हैं, आप बीमारों को शफा देते हैं, सिर्फ मस करते हैं शफा मिलती है। आप किसी की गोयाई नहीं है, मस करते हैं गूंगा बोल उठता है। अब दुनियावी आयतुल्लाह ज्यादा से ज्यादा यही कह सकता है किबला मैं भी तावीज़ लिख के ये काम कर सकता हूं। अगर हजरत ईसा उससे सवाल कर दे कि मोहतरम मेरा तो बाप नहीं था, क्या आपका बाप है? अरे आयतुल्लाह बनने के लिए अल्लाह ने जो आयत नाजिल की है उसके लिए बड़ा जरूरी है कि वो अल्लाह की निशानी है। क्या निशानी हो? कि बिन बाप के पैदा हो। सबसे बड़ा मौजज़ा आयतुल्लाह के लिए ये है कि अपने बाप का पहले पता कराए। ये हमारी बात नहीं है, देखिए किसी की मुखालिफत में नहीं है, ये तकाज़ा कुरान है। रूहुल्लाह कौन है? अल्लाह की रूह। चले थोड़ी देर के लिए हम फिक़्ह जाफरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, हम सुनते हैं मेरा मौला अली ऐनुल्लाह, मेरा मौला अली वजहुल्लाह, मेरा मौला अली लिसानुल्लाह, मेरा मौला अली, हर चीज़ उसको कहते हैं, अहादीस भी पेश करते हैं और उलमा ही बताते हैं, किताबों में लिखा है। लेकिन इस पूरे इंसान के वजूद में एक ऐसी चीज़ है कि अगर जिस्म से निकल जाए तो गुस्ल वाजिब है, और वो रूह है। तो वो रूह कौन है? वो रूहुल्लाह कोई और नहीं हो सकता। तकाज़े अकल भी तो होना चाहिए। हजरत इमरान के सिलसिले में
جب یہاں پہ عمران کے سلسلے میں حضرت عیسیٰ آتے ہیں، جناب مریم باہر آتی ہے، ایک معجزہ دکھاتی ہے، وہاں پہ صدیوں بعد ایک سلسلہ چلتا ہے کہ جناب حضرت مولا علی کے والد عمران آتے ہیں، اور وہیں سے بھی ایک عمران کا ذکر ہوتا ہے یہاں پہ، اور وہاں پہ فرق صرف اتنا ہے کہ اسحاق کے سلسلے میں جب بی بی مریم عیسیٰ کو اٹھا کے باہر آتی ہے، جب ان کی پیدائش کے بعد ہے، ظہور کے بعد ہے، تو ان کے لیے بیت المقدس کا در شک کیا جاتا ہے۔ ارے یہاں پہ کعبۃ اللہ میں علی کی والدہ جب کعبے کے قریب جاتی ہے، ظہور سے پہلے جاتی ہے، پیدائش سے پہلے جاتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی کعبے کی دیوار کو شک کر کے ان کو اندر بلاتا ہے۔ اب مریم کے سلسلے میں ان کی کفالت کی ہے حضرت زکریا نے، تو جناب اسماعیل کے سلسلے میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ایک پیغمبر کی کفالت کون کرتا ہے۔ مولوی لکھتا ہے کہ نبی پاک کے جو والدین تھے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 5 سال کہیں 4 سال پہلے لکھا ہے کہ پہلے باپ چلا گیا اور کچھ عرصے بعد ان کی ماں دنیا سے پردہ کر گئی۔ لیکن قرآن تو کچھ اور کہتا ہے۔ قرآن سورہ بنی اسرائیل میں کہتا ہے کہ اے حبیب، جب تیرے والدین بوڑھے ہو جائیں، احدہما وکلاہما، تو ان دونوں میں سے ایک یا دونوں جب یہ بوڑھے ہو جائے تو ان سے عاجزی اور انکساری سے پیش آئے، ان کے آگے کندھے جھکا کے کھڑے رہنا، ان کا احترام کرنا۔ اور پھر کہتا ہے اپنے حبیب کو، جو ہم اکثر دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں، وَقُلِ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اے محمد مجھ سے ایسے مانگو کہ جیسے انہوں نے مجھے پالا ہے، اے اللہ جس طرح مجھ پہ رحم کیا ہے تو ان پہ اسی طرح رحم کر۔ قبلہ یہ مکی صورت ہے۔ یہ سورت جب نازل ہوتی ہے تو میرے نبی کی عمر 42 سال ہے، تو مولوی اب کون سے والدین لے کے آئے؟ لیکن یہ سلسلہ چل رہا ہے ابراہیم کا، وہاں پہ کفالت کی تھی حضرت زکریا نے، یہاں پہ کفالت کی ہے علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد نے اور حضرت ابو طالب۔ بے شک آپ مسالست تو دیکھیے، ساتھ ساتھ چلتا جا رہا ہے۔ اب حضرت عمران ہے، ایک عمران یہ ہے، ایک عمران حضرت موسیٰ کے والد ہیں، ایک عمران بی بی مریم کے والد ہیں۔ ارے مولوی کو شرم نہیں آتی، آل عمران کی بات ہے، عمران کی بات نہیں ہے، تو اپنے سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ کہ قیامت تک کس عمران کی اولاد چلتی ہے، کہ حضرت مریم اگر ان کا بیٹا ہے ان کی اولاد کا سلسلہ آگے نہیں چلتا، حضرت موسیٰ ان کا بیٹا اور ان کا سلسلہ نہیں چلتا۔ اگر دنیا میں کسی عمران کی اولاد ہے تو وہ ابو طالب کی اولاد ہے۔ دیکھیے قرآن کو حدیثوں سے نہیں، قرآن سے ہی سمجھتے ہیں نا۔ اور پھر مرتبہ دیکھیے کہ کن والدین کی بات ہو رہی ہے، پھر بھی شک ہو تو دیکھیے آیت میں جب کما ربا یعنی صغیرہ کہا گیا ہے تو یہ نہیں کہا کہ انہوں نے مجھے جنا ہے، نہیں، پالا ہے، انہوں نے پرورش کی ہے۔ یہ آیت ہے اللہ کی، ان ماں باپ نے میری پرورش کی ہے۔ نبی کی پرورش کون کرتا ہے؟ ابو طالب کرتا ہے۔ نبی کی حفاظت کون کرتا ہے؟ ابو طالب کرتا ہے۔ نبی کی وزارت کون کرتا ہے؟ مولا علی کرتے ہیں۔ اب یہ سلسلہ چلتا ہے، وہاں پہ جناب مریم کی شادی نہ ہونے کا جو سوال تھا وہ فقط اس لیے تھا کہ اگر جناب مریم کی شادی کسی نبی سے ہو جاتی تو دنیا بڑے فخر سے کہتی کہ جناب مریم کا رتبہ تھا، جناب عیسیٰ کا رتبہ تھا، باپ بھی نبی، شوہر بھی نبی، بیٹا بھی نبی، لیکن جناب محمد مصطفیٰ کا شجرہ میرے رب نے ایسا رکھنا تھا کہ نہ ان سے اوپر کسی کو چھوڑ
وہ جو ابتر ہونے کے دعوے کرتے تھے نبی کے، ان کو دعوی سے جواب ملا کہ دیکھو ہم نے تمہیں کوثر عطا کی ہے۔ اب کوئی کہے یہ نہر کوثر کی بات ہے تو خود ہی پڑھ لو اس سورہ کو، اس میں اولاد کی بات ہے۔ تم لوگوں نے تانا جو دیا تھا وہ ابتر ہونے کا دیا تھا، کسی نہر کے مالک ہونے کا نہیں دیا تھا۔ کثرت اولاد عطا کی ہے سادات کی شکل میں جو قیامت تک چلے گی۔ اور پھر یہ شجرہ چلتا ہے، وہاں پہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے، ایک مقدس شجرہ چل رہا ہے۔ یہاں پہ جناب محمد مصطفیٰ اکیلے ہیں، وہاں پہ ان کے ساتھ ان کے 12 حواری ہیں۔ یہاں پہ اسماعیل کو 12 بیٹے دیتے ہیں، وہاں پہ 12 قبائل آتے ہیں جو یہودیوں سے آتے ہیں۔ یہاں پہ انہی 12 بیٹوں سے چلتے چلتے کنانا کے بعد جناب عبد المطلب آتے ہیں، جناب محمد مصطفیٰ آتے ہیں، اور ان میں عمران ایک ہی آتا ہے۔ اور اس طرح یہ شجرہ آگے بڑھتا ہے۔ جب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بات آتی ہے، صلوات محمد تو فرق کتنا ہوتا ہے کہ وہ معصومہ تھی، وہ اللہ کی آیت تھی جناب مریم، اور ان کے لیے شوہر کا انتخاب نہ کیا۔ لیکن یہاں پہ جب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگ آتے ہیں جناب فاطمہ کا ہاتھ مانگنے کے لیے، تو انتخاب پھر رب نے کرنا۔ سب کو کہتے ہیں اپنے گھروں میں چلے جاؤ، انتظار کرو، دیکھو رب کس کو چنتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے ایک تارا ٹوٹتا ہے جس کو تمام تارے دیکھتے ہیں اپنی چھتوں پر بیٹھ کر۔ یہ ایسے تارے ہیں کہ جن کو ٹوٹا ہوا تارا ابو طالب کی دہلیز کے پاس جاتے ہوئے نظر آ رہا، اور تسبیحات فاطمہ کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ دیکھیے شجرے سے ہٹ کے اگر ہم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اگر ان کی فضیلت جانتے ہیں نا تو سورہ صافات میں ہے وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، ہم ہی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے صفحے بچھائے۔ اب دیکھیں کلام ربانی ہے، اللہ پاک تو اپنی صفحے خود نہیں بچھا سکتا۔ اور اگر کوئی کہہ دے کہ یہ فرشتے تھے تو فرشتوں کی کیا جرت کہ قرآن میں اپنا تعارف کرائے۔ ارے یہ تو کلام ربانی ہے جس میں اللہ بول رہا ہے ہم ہی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے یہ صفحے بچھائے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، ہم ہی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کی تسبیح کی۔ جب اس کی تہ میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب نہ دن تھا، نہ رات تھا، نہ شجر تھا، نہ حجر تھا، نہ مشرق تھا، نہ مغرب تھا، نہ شمال تھا، نہ جنوب تھا، ارے کچھ نہ تھا۔ اگر تھا تو ایک یزدان تھا اور ایک فاطمہ کا خاندان تھا۔ ارے عالم ارواح میں جب صرف ارواحیں ہیں، روحیں ہیں، وہاں پہ اللہ کے سامنے سب سے پہلے جناب محمد مصطفیٰ اپنے لب سے نکالتے ہیں سبحان اللہ، اور پھر اس کے ساتھ ان کے وزیر، ان کے اخی، ان کے بھائی مولا علی کہتے ہیں الحمدللہ۔ ان کے ساتھ مولا حسن کھڑے ہیں، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ ان کے ساتھ میرے مولا حسین کھڑے ہیں جو کہتے ہیں اللہ اکبر۔ خالق کائنات کو یہ اتنے پسند آئے کہ ان کو تسبیحات اربع میں ملایا، اور ہر نماز میں، ہر دوسری تیسری رکعت میں ہر مسلمان پڑھتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ دیکھیں جو جملے ہم پڑھتے ہیں یہ بھی اگر عطا ہے تو
मंथन पाक की है। कहीं आदम को उन उस अस्मा पे 300 साल रोने के बाद अल्लाह ताला उनकी तौबा कबूल करके और उनको दोबारा इज्जत नवाजता है। और हम आज के दौर में अगर आकर कहें कि उनकी पैदाइश हुई थी, तो फिर हमें सिलसिला आदम से पूछना पड़ेगा कि जो आदम के वक्त कह रहे हैं कि जब आदम को अल्लाह ने बना दिया तो पूछा गया आदम से कि जरा ये हस्तियां जो हैं इनके नाम तो बताओ। जनाब आदम कहते हैं इलाही अंता महमूद, ऐ अल्लाह तू महमूद है, वो हाज़ा मोहम्मद, तो ये मोहम्मद है। इलाही अंता आला, तू आला है, वो हाज़ा अली। इलाही अंता फातिर समावात वल अर्द, फातिर समावात वल अर्द के 4 मानी हैं। फातिर मानी बिछाने वाले, फातिर मानी बनाने वाला, फातिर मानी बसाने वाला, और फातिर मानी बख्शने वाला, फातिर मानी माफ करने वाला। मैं इस जुमले पे दोबारा आऊंगा। इलाही अंता मौसिन व हाज़ा हसन, इलाही अंता करीमुल एहसान व हाज़ा हुसैन। चूंकि आज की मजलिस जनाब फातिमा से मंसूब है, इलाही अंता फातिर समावात वल अर्द, ऐ रब तू फातिर है, वो ये फातिमा है। तो देखते हैं कि ये फातिर अगर बनाने वाला है तो बेशक ऐ अल्लाह तू बनाने वाला है, लेकिन जिसके सदके में तूने बनाया है वो फातिमा है। अगर बिछाने वाला है तो ऐ अल्लाह ये बुलंदो बाला अफलाक बगैर सतूनों के जमीन पे शामियानों की तरह जो तूने बिछाए हैं, बेशक तूने बिछाए हैं, लेकिन जिसके सदके में बिछाए हैं वो फातिमा है। अगर बसाने वाला है तो ऐ मेरे रब तूने ये जो दुनिया बसाई है, ये दिन रात, ये शब और रोज, ये जितना कुछ है, बेशक तू बनाने वाला है, लेकिन जिसके सदके में बनाया है वो फातिमा है। और अब उस शख्स के लिए जिसके दिल में ये शक हो कि जनाब फातिमा शफाअत नहीं करवा सकती, ये जुमला उसके लिए है कि बारे इलाह बेशक तू बख्शने वाला है, बेशक तू गफूर रहीम है, लेकिन जिसके सदके में बख्शेगा वो फातिमा है। निशान है। मौलवी जब बैठता है तो कुछ अल्फाज अटक जाते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनकी वजाहत हो ही नहीं पाती, बस इसी चीज में लगे रहते हैं कि ये नुसैब है, ये खाली है, ये मुकस्सर है, जबकि आइमा अतहार के पास इन चीजों की कोई कीमत नहीं। इश्क़े हुसैन, इश्क़े अली, इश्क़े आइमा अतहार, एहतराम, मुअद्दत और वो अक़वाल जो हमारे आइमा ने दिए हैं उनको आगे बढ़ाना है। वो पैगाम जो मौला अली से लेके जनाबे मौला हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तक चले हैं उनको आगे बढ़ाना है, और वो कैसे? बगैर किसी कयास के, वो कैसे? बगैर किसी राय के। यानी अगर इसहाक के सिलसिले में कोई आके कह गया है कि नाहनो रूहुल्लाह, तो ये बात अगर किसी ने दोहराई है तो मिंबर सलूनी पे मेरे मौला अली ने दोहराई है कि नाहनो रूहुल्लाह। अगर इसहाक के सिलसिले में हजरत ईसा को अल्लाह ने अपना कलेमा कहा है कुरान में, तो फिर यहाँ पे मौला अली ने कहा है कि नाहनो अज़ाम, नाहनो कलिमतुल्लाह। अगर इसहाक के सिलसिले में किसी ने ये कहा है कहना आयतुल्लाह, तो यहाँ पे नबी पाक ने सनद देकर कहा है कि या अली अंता आयतुल्लाहुल मुअज़्ज़म। देखिए
شان میں غلو کرے تو وہ نصیری، اور کوئی علی کا لقب ہی لے کے ہمارے سامنے پھرے تو وہ کیا ہے؟ کوئی علی کی شان میں شک کرے تو وہ مقصر ہے، اور کوئی میرے مولا علی کے فضائل کو چھپائے تو وہ کیا ہے؟ دیکھیں قرآن میں سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ نے، میں جاتے جاتے ایک پیغام دیتا ہوں، قرآن میں سورہ معارج میں اللہ نے ہماری نمازوں کا ذکر کیا، اور یہ وہ صورت ہے کہ جس کی پہلی آیت جو ہے اس کا آغاز یہاں سے ہے کہ کسی عذاب مانگنے والے نے عذاب مانگا تھا تو میں نے نازل کیا۔ دیکھیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں جن پہ تم نے عذاب نازل کیا ہے نا ان میں سے مت اٹھانا۔ تو قرآن میں کہاں ڈھونڈے؟ عاد قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، یہ مختلف ہیں لیکن یہ تو اس دور سے پہلے کی بات ہے۔ ارے کوئی تو ایسا ہوگا جس کا ذکر قرآن میں ہوگا، تو پھر نعمان بشیری ہے کہ جس نے عذاب مانگا تھا، ولایت علی سے ہٹ کے تو عذاب نازل ہوا۔ اور پھر اس ہی صورت میں اگر آپ آگے جائیں گے تو آپ کو ملے گا والذین ہم بشہاداتہم قائمون، کہ وہ جو اپنی شہادات پر قائم ہیں، والذین ہم محافظ بصلاتہم محافظون، اور وہی لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب دیکھیے لمحہ فکریہ ہے کہ اگر ایک شہادت ہو تو ہم کہیں گے شہادت، اگر دو شہادتیں ہوں تو ہم کہیں گے شہادتیں۔ یہ جو شہاداتہم ہے میرے بھائی یہ دو سے زیادہ ہیں، اور پھر یہ ہماری بات نہیں ہے، قرآن کی بات ہے کہ جو شہادتوں کو چھپاتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ وہ من اسلم ممن کتم شہادت مندہ من اللہ، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی شہادتوں کو چھپائے۔ یہ بھی مولوی کی بات نہیں ہے۔ تو کون سی ایسی شہادتیں ہیں اور یہ کیسے مقام پہ استعمال ہوتی ہیں؟ ارے قرآن میں تو شہادت میں نے اللہ کی دیکھی ہے، علی کی ولایت کی ہے، نبی کی رسالت کی ہے، اور اس کے بعد میں نے اگر شہادت دیکھی ہے تو نبی پاک کی دیکھی ہے کہ علی کی امامت کی ہے، علی کی ولایت کی ہے۔ کہ نماز میں کون سی شہادات ہیں؟ اور یہ اللہ کس کو کہہ رہا ہے کہ اگر ان کو چھپاؤ گے تو تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ اور پھر شہادت نہیں ہے، شہادتین نہیں ہے، شہادات ہیں۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے، مولوی کہے گا 2، کوئی کہے گا 14۔ یہ کون سی شہادات ہے جو ہم مسجد میں جاتے ہیں تو نماز سے پہلے کھڑے ہو کر اللہ کے حضور پہلے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اے اللہ میں تیری شہادت دیتا ہوں کہ تو ایک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ پھر اللہ کے حضور نماز پڑھنی ہے لیکن ہم سے شہادت لی جا رہی ہے، اذان میں کہہ رہے ہیں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں شہادت دیتا ہوں محمد تیرا رسول ہے۔ پھر تیسری شہادت بھی بڑے فخر سے دیتے ہیں، سر میں دیتے ہیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ، اے اللہ میں شہادت دیتا ہوں۔ ارے اللہ کے سامنے ہے، خدا کے گھر میں ہے، اب روک کے دکھاؤ۔ پھر جب نماز پہ کھڑا ہوتا ہے پھر اقامت کی بات آتی ہے، بات نماز کی ہے، نماز پڑھنی ہے، لیکن نہیں، اللہ نے 3 شہادتیں دے دی۔ لیکن یہ اچانک یکایک کیا ہو گیا کہ جب دل میں پڑھنے کی بات آئی تو اشہد ان علی ولی اللہ ہی کہا گیا۔ یعنی جس کے سامنے شہادت دینی ہے، جب وہاں پہ شہادت دینے کی بات آئی تو علی کو نکال دیا، اور پھر علی کو ایسا نکالا کہ ساری عمر کبھی کسی کو ولی المرسلین بنایا، کبھی کسی کو آیت اللہ بنایا، کبھی کسی کو روح اللہ بنایا، لیکن دل
इससे किसी की अगर दिल आज़ारी है तो वो इसको अपने जो भी कायदीन है, मायदीन है, जैसे भी हैं, क्योंकि ये फिक्का है, क्योंकि ये मजहब है, क्योंकि ये अकीदा है, क्योंकि ये कुरान है, क्योंकि ये तोहफा हदिया अहले बैत अतहार है, तो उसको उस तरीके से देखना पड़ेगा। अब अगर कोई कह दे कि क्या मौला अली अपनी विलायत की शहादत खुद देते थे और लोग नीचे से वाह वाह करें, तो उसको इतना पता नहीं है कि जिस मिंबर पे बैठ के वो बात कर रहा है, अली की विलायत की शहादत देने से मेरे रब की शान में कोई फर्क नहीं आता। वली तो वो है और अल्लाह ने कहा है कि वो वली है, लेकिन जो अपने साथ रूहुल्लाह आयतुल्लाह का टाइटल लेके घूम रहा है, वो तो या ईसा बन रहा है या अली बन रहा है। अगर कुछ रोकना है तो इस सिलसिले को रोको। अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह, ये तो उसका जिक्र है। अभी मेरे भाई ने कहा फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अल्लाह की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। तो नेमतें मौलवी ने बना दी, केला, सेब, फल, तो लगे रहे सारा दिन कहते रहे या केला या सेब, कोई फायदा होगा? किसको भूल गई है ये नेमतें? रोज तो हम खाते हैं भाई, बाहर जाएं तो आपको फल नजर आते हैं अल्लाह की। बात करो उस नेमत की कि जो बिस्तर रसूल पे था, जो बिस्तर रसूल पे था लेकिन सिदरतुल मुंतहा के उस पार मिला। बात करो उस नेमत की जो मदीने में है तो खैबर नबी के साथ बगलगीर है। बात करो उस नेमत की कि जिसके पीछे अगर किसी ने नमाज पढ़ना तर्क किया तो उस मस्जिद को ही जला दिया गया कि जिसमें अज़ाने और नमाजें होती रही। बात करो उस नेमत की कि जिसने जिस मिंबर में हम नमाज पढ़ते हैं उसकी जात के मुनकर होने के दावे करते हैं, इस मिंबर में उसने अपना खून बहाया, और न फकत खून बहाया बल्कि अपनी पूरी आल कुर्बान कर। और बात करो उस नेमत की कि जब घर आता है तो जनाब सैयदा पूछती हैं, या अली मैंने सुना है लोग आपको सलाम नहीं करते। मुनकर विलायत अली वहां से तो वहीं से तो पहचाने गए थे। कुरान तो सबके घरों में था, मस्जिदें तो सारी आबाद थी, शर्त सिर्फ अली की थी कि अली को नहीं मानना था। जनाबे मौला अली कहते हैं, ऐ सैयदा मैं जिसकी तरफ देखता हूं लोग अपनी पुष्ट कर लेते हैं। जनाबे सैयदा को सबसे बड़ा दुख ये था कि उनके होते हुए नबी की विसाल के फकत 40 दिन बाद सब कुछ बदल गया। मौला की विलायत इमामत के मुनकर पैदा हो गए। एक जिद लगा दी लोगों ने कि किसी भी तरीके से अली का एहतराम नहीं करना है। जनाब सैयदा ने बड़े सख्त मसाइब काटे हैं अज़ादार। किसी बात की फकत 40 दिन के बाद कभी बेटी के ऊपर मसाइब ना टूटे। तारीख कहती है कि कूजा बनी हाशिम से कुछ लोग गुजर रहे, उनके कांधों पे लकड़ियां थी। किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो कहते हैं कि खाना अली की तरफ बढ़ रहे हो। तारीख कहती है जनाब सैयदा के घर के बाहर आते हैं। चाहिए तो ये था कि ताज़ियत रसूल करते, चाहिए तो ये था कि मौला हसन हुसैन के सर पे हाथ रखते, उनको कहते कि देखो हम मुसलमान हैं, देखो हम तुम्हारे नाना के मानने वाले हैं, देखो हम तुम लोगों के साथ ताज़ियत में शिरकत करने आए हैं। लेकिन नहीं, किसी ने सदा दी बाहर से, जनाबे फातिमा के दर के बाहर से सदा आती है कि या अली आप अपने घर में बैठे हैं, अगर आप अभी आकर बैत आपने ना दी तो हम आपके घर को जला देंगे, हम जनाबे फातिमा को जला देंगे, हम हसन को जलाएंगे, हम हुसैन
जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का बदन कांपता है। ये तहदीद, ये धमकी की आवाज सुनकर एक बार रोज़ा रसूल की तरफ देखकर कहती हैं कि अरे बाबा, अगर काश आप एक बार अपना सर कब्र से बाहर निकालते और मेरी मजलूमी और बेकसी को देखते। अज़ीज़ारों, मैंने शहादत कल पढ़नी है, लेकिन एक रिवायत पढ़ता हूँ। जनाबे बिलाल को एक रात ख्वाब आती है, देखते हैं कि जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सर पे खाक है। ख्वाब में कहते हैं, ऐ बिलाल, बड़े दिन हो गए हैं, तू मेरी बेटी से मिलने नहीं गया है। ऐ बिलाल, तू मेरी बेटी की खबर गिरी करने नहीं गया है। सब जानते हैं जनाबे बिलाल ने अशहदु अन्ना अलीयुन वलीउल्लाह की एक कीमत दी थी कि जब उनको कहा गया था कि या तो अज़ान में अशहदु अन्ना अलीयुन वलीउल्लाह नहीं पढ़ोगे, या ये नहीं कहा गया कि अज़ान छोड़ दोगे, बल्कि ये कहा गया कि मदीना छोड़ दो। मिस्र आते हैं, यही आबाद है, अपने आका को ख्वाब में देखते हैं, सर पे खाक है। बिलाल उठते हैं, कहते हैं कहीं मेरा वहम तो नहीं, बेचैन है, दोबारा सोने की कोशिश करते हैं। फिर ख्वाब में मोहम्मद मुस्तफ़ा आते हैं, आंखों में अश्क है। ऐ बिलाल, जा जरा जाके फातिमा की खबर गिरी तो कर। जनाबे बिलाल सारी रात करवटें बदलते हैं, सोते नहीं हैं। सुबह की नमाज के बाद कूचे बनी हाशिम जाने के लिए सफर करते हैं। क्या देखते हैं, जब कूचे बनी हाशिम पहुंचते हैं तो आगे जनाबे फातिमा ज़हरा के घर का दर ही नहीं होता। आवाज देते हैं, कोई है, ये खाना-ए ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है, ये मौला अली का घर ही है ना। जनाबे हसनैन आते हैं, मौला हसन आते हैं, मौला हुसैन आते हैं, कहते हैं चचा बिलाल आप आए तो हैं, लेकिन आपने बड़ी देर कर दी है। ऐ चचा, देखिए मेरी माँ को तमाचे लगे हैं, देखिए देखिए इन जालिमों ने मेरी माँ की पसलियाँ तोड़ दी है, देखिए हमारा घर का दर चला दिया है। अज़ीज़ारों, बिलाल अंदर आता है, जनाबे फातिमा एक बिस्तर पे है, पसलियाँ टूटी हैं, उठ नहीं सकती हैं, कहती हैं ऐ चचा, मैं आपके इस्तकबाल के लिए नहीं खड़ी हो सकती हूँ। जनाबे बिलाल अपने सर को पीटते हैं, ये किसने ऐसा हाल किया है। जनाबे फातिमा सारा माजरा सुनाती है और एक ख्वाहिश करती है। ऐ चचा बिलाल, मैंने आपकी अज़ान सुनी है, मैं चाहती हूँ एक मर्तबा फिर उसी लहन में, उसी लहजे